بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برداشت و صبر جو شمس تبریز کے پاس تھا، درویش یہاں نکاح کا حصہ بننے کے لیے اسے کہیں زیادہ کی ضرورت ہے۔ پھر بھی 9 مہینے گزر چکے ہیں اور وہ اب بھی ہمارے ہمراہ ہے۔ شروع میں مجھے ان سے توقع تھی کہ وہ کسی بھی لمحے اٹھ کر چل دیں گے۔ سختی سے منظم زندگی سے ان کا گریز اسی کا دروازے طور پر نمایاں تھا۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ مقررہ وقت پر سونا اور جاگنا، پابندی سے معمول کا کھانا کھانا اور باقی سب کی طرح ایک ہی معمول کا پابند ہونا انہیں بے انتہا بیزار کیے دے رہا تھا۔ وہ کسی تنہا پرندے کی طرح پرواز کے عادی تھے، سرکش اور آزاد۔ مجھے شبہ ہوا کہ کئی بار وہ فرار ہونے کے قریب تھے۔ اس کے باوجود اپنے رفیق کی تلاش کی لگن خلوت نشینی کی ضرورت سے بڑھ کر تھی۔ شمس تبریز کو پوری شدت سے یقین تھا کہ کسی روز میں اس تمام معلومات کے ساتھ ان کے پاس پہنچوں گا جس کی انہیں ضرورت تھی، اور انہیں بتاؤں گا کہ وہ کہاں جائیں اور کیسے تلاش کریں۔ اس یقین کے ساتھ وہ رکے رہے۔ ان 9 مہینوں میں نے انہیں قریب سے دیکھا اور حیران ہوا کہ کیا وقت ان کے لیے مختلف طور پر زیادہ تیزی اور زیادہ شدت سے گزرتا تھا، جس کو سیکھنے میں دوسرے درویشوں کو مہینوں، بعض اوقات برسوں لگتے، اور اگر دنوں نہیں تو ہفتوں میں کر لیتے تھے۔ ہر نئی اور غیر معمولی شے کے لیے ان میں خیرت انگیز تجسس تھا اور وہ فطرت کے مشاہد تھے۔ بہت بار میں نے انہیں باغ میں مکڑی کے جالوں کے تناسب یا رات کو کھلنے والے پھول پر چمکتی شبنم کے جلملاتے قطروں کی تحسین کرتے پایا۔ لیکن پھر جب میں یہ سوچنے کو تھا کہ انہیں مطالعے میں کوئی دلچسپی نہیں، میں انہیں کسی قدیم کتاب میں گم پاتا، پھر دوبارہ وہ ہفتوں بغیر کچھ پڑھے یا مطالعہ کیے گزار دیتے تھے۔ جب میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ کسی کو اپنی عقل و دانش کو مطمئن رکھنا چاہیے، تاہم احتیاط کرنی چاہیے کہ اسے بگاڑ نہ دے۔ یہ ان اصولوں میں سے ایک تھا۔ محبت اور عقل مختلف مادے سے بنے ہیں، انہوں نے کہا۔ عقل لوگوں کو گروہوں میں باندھ دیتی ہے اور کچھ بھی داؤ پر نہیں لگاتی، لیکن محبت تمام گروہوں کو تحلیل کر دیتی ہے اور سب کچھ داؤ پر لگا دیتی ہے۔ عقل ہمیشہ محتاط ہوتی ہے اور نصیحت کرتی ہے، بے پناہ بے خودی سے محتاط رہو، جبکہ محبت کہتی ہے پرواہ نہیں، چھلانگ لگا دو۔ عقل آسانی سے ہار نہیں مانتی، جبکہ محبت بلا تردد خود کو ریزہ ریزہ ملبہ کر دیتی ہے۔ جب میں انہیں بہتر طور پر جاننے لگا، میں نے ان کی بے باکی اور تیز فہمی کی داد دی، لیکن مجھے یہ بھی شبہ تھا کہ شمس تبریز کی بے نظیر ہوشیاری اور قوت تخلیق کا ایک دوسرا رخ بھی تھا۔ ایک بات تھی کہ وہ ترش روئی کی حد تک صاف گو تھے۔ میں نے اپنے درویشوں کو دوسروں میں خامیاں نہ دیکھنا سکھایا تھا، اور یہ کہ اگر وہ ایسا کرے بھی تو اس بارے میں خاموش اور درگزر کرنے والے ہو، تاہم ایسی کوئی خامی نہ تھی جس پر شمس تبریز کی توجہ نہ جاتی ہو۔ جب بھی وہ کچھ غلط دیکھتے تو فوراً بول اٹھتے تھے، کبھی ادھر ادھر کی نہ ہانکتے تھے۔ ان کی یہ ایمانداری دوسروں کو مشتعل کرتی، لیکن انہیں لوگوں کو اشتعال دلانا بھی پسند تھا، تاکہ دیکھ سکے کہ غصے کے عالم میں ان کے اندر سے کیا کچھ باہر نکلتا ہے۔ انہیں عام معمول کے کاموں پر مجبور کرنا مشکل تھا۔ ان میں ایسے کاموں کے لیے صبر نہ تھا، اور جیسے ہی وہ کام کرنا سیکھ جاتے اس میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی۔ جب وہی کام معمول کا حصہ بن جاتا تو وہ انہیں پنجرے میں بند کسی چیتے کی طرح مضطرب کر دیتا۔ اگر کسی گفتگو سے وہ اکتا جاتے یا کوئی شخص کوئی احمقانہ تبصرہ کرتا تو وہ اٹھ کر چل دیتے۔ دل لگی میں کبھی وقت برباد نہ کرتے۔ بیشتر انسانوں کو جو اقتدار عزیز ہوتی ہے، جیسے کہ تحفظ، آرام اور خوشی، ان کے نگاہوں میں بمشکل ہی کوئی معافی تھی، اور لفظوں پر اس کا عدم بھروسہ اس قدر شدید تھا کہ کئی روز وہ بغیر کچھ کہے گزار دیتے۔ یہ بھی اس کے اصولوں میں سے ایک تھا۔ دنیا کے بیشتر مسائل کی جڑ زبان کی لرزش اور سادہ غلط فہمیاں ہیں۔ لفظوں کو ان کے ظاہر پر کبھی مت لیں۔ جب آپ محبت کے علاقے میں قدم دھرتے ہیں تو جو زبان ہم جانتے ہیں وہ فرسودہ ہو جاتی ہے، جسے لفظوں میں ادا نہ کیا جا سکے اسے صرف خاموشی کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ وقت کے ساتھ میں ان کی خیر و عافیت کے لیے فکر مند ہو گیا، کیونکہ اندر کہیں میں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص جو اتنی شدت سے پروازات تھا
خود کو کسی خطرناک صورتحال میں ڈالنے کا رجحان رکھ سکتا تھا۔ انجام کار ہمارے مقدر خدا کے ہاتھ میں ہے، اور صرف وہی آگاہ ہے کہ ہم میں سے کون کب اور کیسے دنیا سے رخصت ہوگا۔ اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کرنے کا فیصلہ کیا کہ شمس تبریز کو آہستہ روی پر جتنا مائل کر سکوں کر دوں، اور انہیں نسبتاً پرسکون طرز زندگی کے معمولات کا پابند بتاؤں۔ اور کچھ عرصے تو مجھے خیال بھی ہوا کہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں، لیکن پھر سرما آ گیا، اور موسم سرما کے ساتھ دور دراز سے ایک پیغام بر ایک مراسلہ چلا آیا، اور اس خط نے سب کچھ تبدیل کر دیا۔ مکتوب کیسرا سے بغداد، فروری 1243۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بابا زمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمیں ایک دوسرے سے ملاقات کیے ایک عرصہ بیت چکا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میرا خط آپ کو خیر و عافیت سے ملا ہوگا۔ بغداد کے مضافات میں آپ نے جو خانقاہ تعمیر کی ہے، اس کے متعلق میں نے بہت سے قابل تعریف باتیں سنی ہیں کہ آپ درویشوں کو علم و حکمت اور خوب الہی کی تعلیم دیتے ہیں۔ میں یہ خط آپ کو رازدارانہ طور پر لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک ایسی بات میں شریک کر سکوں جو میرے دماغ پر سوار ہے۔ مجھے ابتدا سے آغاز کی اجازت دیجیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرحوم سلطان علاء الدین کے بعد ایک اہم اور غیر معمولی شخصیت تھے، مشکل ادوار میں جنہوں نے قیادت اور رہنمائی میں شرف حاصل کیا۔ ایک ایسے شہر کی تعمیر ان کا خواب تھا جہاں شاعر، ہنرمند اور فلسفی رہتے اور امن و سکون سے کام کر سکتے۔ دنیا میں پہلے دعوت و انتشار کے باعث اس خواب کو بہت سے لوگ ناممکن الخلوص کہتے تھے، خصوصاً جب دونوں اطراف سے صلیبی اور منگول حملہ اور ہو رہے ہو۔ ہم یہ سب دیکھ چکے ہیں، مسلمانوں کو ہلاک کرتے عیسائی، عیسائیوں کو مارتے عیسائی، عیسائیوں کی جان لیتے مسلمان، ایک دوسرے کے خریف مذہب، فرقے، قبیلے، حتیٰ کہ بھائی، لیکن کے بعد ایک پرعزم رہنما تھے۔ انہوں نے کونیا شہر کا انتخاب کیا جہاں وہ اپنے خواب کو تعبیر دے سکے۔ عظیم طوفان نوح کے اترنے پر ابھرنے والی پہلی جگہ۔ اب کونیا میں ایک ایسے عالم رہتے ہیں جن کا ذکر آپ نے شاید سنا ہو یا نہیں۔ ان کا نام مولانا جلال الدین رومی ہے، مگر اکثر انہیں صرف رومی کے نام سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ مجھے ان سے ملاقات کی مسرت حاصل ہوئی، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ تعلیم کا موقع بھی ملا، پہلے ان کے استاد کے طور پر، پھر ان کے والد کی وفات کے بعد ان کے شیخ و مرشد کے طور پر، اور برسوں بعد ان کے طالب علم کے طور پر۔ ہاں میرے دوست، میں اپنے شاگرد کا شاگرد بن گیا۔ وہ اس قدر باصلاحیت اور دانش مند ہے کہ ایک مقام کے بعد جب تعلیم دینے کو میرے پاس کچھ نہ رہا تو میں نے اس کی بجائے ان سے تعلیم لینا شروع کر دی۔ ان کے والد بھی ایک روشن فکر عالم تھے، لیکن رومی میں وہ خصوصیت ہے جو کم ہی علماء میں ہوتی ہے، مذہب کی چال کے اندر گہرائی میں اترنا اور اس کے مرکز سے وہ گوہر نکال لانا جو آفاقی اور ابدی ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ محض میرے ذاتی خیالات نہیں۔ جب جوانی میں رومی کی ملاقات عظیم صوفی دواساز اور عطار فرید الدین سے ہوئی تو عطار نے ان سے متعلق کہا تھا، یہ لڑکا محبت کے دل میں دروازہ وا کرے گا۔ اسی طرح ممتاز فلسفی، مصنف اور صوفی ابن عربی نے ایک روز نوعمر رومی کو اپنے والد کے عقب میں چلتے دیکھ کر بے ساختہ کہا، سبحان اللہ، ایک بحر ایک جھیل کے پیچھے چل رہا ہے۔ 24 برس کی نوعمری میں مولانا رومی روحانی رہنما بن گئے۔ آج 13 برس بعد کونیا کے باسی انہیں ایک مثالی شخصیت کے طور پر دیکھتے ہیں، اور ہر جمعے کے روز ان کے خطبات کو سننے کے لیے پورے خطے کے لوگ اس شہر میں جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے لیے رومی ہمیشہ کسی بیٹے کی طرح ہے۔ میں نے ان کے مرحوم والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان پر نگاہ رکھوں گا، اور جب کہ میں اپنے آخری ایام کی جانب بڑھتا ایک بوڑھا ضعیف شخص ہوں، میں یقین دہانی چاہتا ہوں کہ وہ صحیح صحبت میں رہیں۔ آپ جانتے ہیں اس قدر خیرت انگیز، غیر معمولی اور بلا شبہ کامیاب ہونے کے باوجود مولانا رومی نے خود کئی مرتبہ مجھے شریک راز کیا کہ باطنی طور پر وہ خود کو غیر مطمئن محسوس کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں کسی شے کی کمی ہے، ایک خلا جسے ان کا خاندان نہ ہی شاگرد پور کر سکتے ہیں۔
جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو میں نے بتایا کہ انہیں ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ رفیق رہا اور انہیں یاد دلایا کہ حدیث نبوی میں ارشاد ہوتا ہے، مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہے۔ اگر یہ موضوع دوبارہ نہ اٹھتا تو میں اسے بالکل ہی فراموش کر چکا ہوتا، لیکن جس روز میں کونیا سے روانہ ہوا، مولانا رومی میرے پاس اس خواب کی تعبیر لینے آئے جو انہیں متواتر دکھائی دے کر پریشان کر رہا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اپنے خواب میں وہ کسی دور دراز سرزمین کے پرہجوم شہر میں کسی کو تلاش کر رہے تھے۔ الفاظ عربی میں پرمسرت غروب آفتاب۔ ابتدا میں مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ ان کے خواب کی یہ ٹکڑے کس طرف اشارہ تھے، کچھ بھی مانوس دکھائی نہ دیا۔ لیکن ایک روز جب مجھے تحفے میں ریشمی گلوپوش ملا جو اب میری گرفت میں آ گیا اور مغمہ حل ہو گیا، مجھے یاد آیا کہ کیسے آپ ریشم اور اس کے کیڑوں کے شوقین تھے۔ مجھے وہ شاندار باتیں یاد آئیں جو میں نے آپ کے طریقے کے بارے سنی تھی، اور مجھ پر آیا ہوا کہ مولانا رومی نے جو جگہ اپنے خوابوں میں دیکھی تھی وہ آپ کی خانقاہ کے سوا اور کوئی نہ تھی۔ مختصر یہ میرے بردار کہ میں خود کو یہ سوچنے سے روک نہ پایا کہ کیا مولانا کا رفیق آپ کی چھت تلے رہتا ہے۔ یہ خط تحریر کرنے کا سبب یہی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کی خانقاہ میں ایسا کوئی آدمی ہے یا نہیں، لیکن اگر ہے تو میں اسے آپ کی ذمہ داری پر چھوڑتا ہوں۔ اگر میں اور آپ دو دریاؤں کے ملنے اور حب الہی کے سمندر کی طرف ایک ہو کر بہنے میں کوئی لمحے بھر کا بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، تو اگر ہم خدا کے دو اچھے دوستوں کے ملنے میں مدد کر سکتے ہیں تو میں خود کو فیضیاب لوگوں میں شمار کروں گا۔ تاہم آپ کو ایک بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ مولانا رومی ایک بارسوخ شخصیت ہو سکتے ہیں جن کی بہت سے لوگ تعریف و احترام کرتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے کوئی ناقد نہیں۔ ان پر تنقید کرنے والے کئی ایک لوگ ہیں۔ مزید یہ کہ یوں مل کر بہنے پر عدم اطمینان اور مخالفت سر اٹھا سکتے ہیں، اور ایسی رکاوٹیں سامنے آ سکتی ہے جو ہمارے سمجھ و فہم سے باہر ہو۔ اپنے رفیق کے لیے ان کی محبت پر ان کے خاندان اور قریبی خلقے میں مسئلے اٹھ سکتے ہیں۔ کوئی شخص جس سے کوئی دوسرا ایسا شخص کل عام محبت رکھتا ہو، جس کی بہت سے لوگ تعریف و تحسین کرتے ہیں، تو اس پر پہلے شخص کے لیے اگر دوسروں کی طرف سے نفرت نہیں تو رشک و حسد کا سر اٹھانا لازم ہے۔ یہ سب مولانا رومی کے رفیق کو کسی ممکنہ خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں میرے بردار، آپ جس شخص کو کونیا روانہ کریں گے ہو سکتا ہے وہ کبھی واپس نہ لوٹ پائے۔ اس لیے اس فیصلے پر پہنچنے سے پہلے کہ اس خط کو مولانا کے رفیق پر کیسے ظاہر کریں، میں چاہوں گا کہ آپ اس معاملے پر خوب غور کر لیں۔ آپ کو ایک مشکل صورتحال سے دوچار کرنے پر مجھے افسوس ہے، لیکن جیسا کہ ہم دونوں جانتے ہیں، خدا ہم پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جو ہم برداشت نہ کر سکے۔ میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں، اور بھروسہ رکھیے جو بھی نتیجہ ہوا آپ درست سمت میں درست قدم ہی اٹھائیں گے۔ خدا کرے آپ اور آپ کے درویش سدا ایمان کی روشنی میں ہمیشہ محفوظ رہے۔